کون تھی جس نے منزل کو آواز دی؟ راستے پھر اچانک سمٹنے لگے، بام و در سندلی سے مہکنے لگے اور ہواؤں نے شبنم کو بادا کیا۔ اس کے بڑھتے قدم چومنے کے لیے منزلوں نے سفر کا ارادہ کیا۔ دستے نمناک پر اس نے خوشبو دھری، پھول اس کی ہتھیلی پہ اگنے لگے۔ اس نے پھولوں پہ سانسوں کے سر پھونک کر ان میں ایک تازگی کی ادا ڈال دی۔ سبز پتے چھوئے آتشی کر دیے، زرد پتوں میں اس نے جلا ڈال دی۔ وہ ندی کے کنارے پہ چلنے لگی، چاندنی اپنے تیور بدلنے لگی۔ اس نے ہاتھوں کے پیالے میں پانی بھرا، ٹھہرے پانی کی بےتابی بڑھنے لگی۔ اس نے پانی کو چھو کے گلابی کیا، تیرتی مچھلیوں کو شرابی کیا۔ اس کے عارض پہ کرنیں اترنے لگیں، اس کی زلفوں میں شامیں ٹہلنے لگیں۔ اس کی پلکوں پہ راتیں بسیرا کریں، اس کے چہرے پہ جگنو سویرا کریں۔ اس کے شانوں پہ زلفوں کی لہریں بنیں، اس کی تشنا لبی پر ہی نہریں بنیں۔ اس کی پائل بجے نظم بننے لگے، وہ غزل بول دے نظم جلنے لگے۔ اس کے مصروں پہ کوئل مکرر کہے، اس کے شعروں پہ تتلی مچلنے لگے۔ ایسے ایسے سخن پھر بنانے لگی، ہر سخنور کو یوں ہی جلانے لگی۔ اس کی ہر ایک ادا اس کی پہچان ہے، وہ نہیں ہے تو خلقت ہی ویران ہے۔ اس کے ہونے سے منظر فیروزاں ہوئے، وہ نہیں ہے تو ہر شے ہی بے جان ہے۔ اس قدر قیمتی ہے وہ روح رواں، اس کے سر سے تو ہر چیز قربان ہے۔ میری غزلوں کی نظموں کی تشکیل ہے، گل بدن وہ گلابوں کی تمثیل ہے۔ اس کا جوبن میں لپٹا سراہی بدن، وہ سیاہ چشمگی جس طرح جام ہو۔ جب وہ نظریں جھکائے تو ایسا لگے دور گاؤں میں ڈوبی کوئی شام ہو۔ اس نے کرتاس پر ایک کہانی لکھی، ایک راجا لکھا، ایک رانی لکھی۔ اس نے دوری لکھی، رائے گانی لکھی، اور محبت لکھی، جاودانی لکھی۔ خود کو ملکہ کہا، مجھ کو سلطاں کیا، میرے ہونے کا یوں اس نے اعلان کیا۔ جو ہی اس نے اٹھا کے وہ دایاں قدم میرے بائیں قدم کے برابر دھرا، منظروں کو بڑی آگ لگنے لگی، آئینوں کی بھی شوخی پگھلنے لگی۔ اس نے شانے سے شانہ ملایا تھا یوں، حشر اس نے زماں میں اٹھایا تھا یوں۔ اس نے جلوہ گری سے کنارہ کیا، نیلے عنبر کی جانب اشارہ کیا۔ اس نے جلوہ گری سے کنارہ کیا، نیلے عنبر کی جانب اشارہ کیا۔ اس نے مجھ کو چھوا تو ستارہ کیا، پھر دوبارہ 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 کیا۔ خود کو روشن کیا اور قمر کر دیا، خود کو روشن کیا اور قمر کر دیا۔ باقی سب کچھ وہیں بے ثمر کر دیا، سب کچھ وہیں بے ثمر کر دیا۔